امثال اس کا 4 باب اور اس کی 23ویں آیت۔ سلیمان کی امثال اس کا 4 باب اس کی 23ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سر چشمہ وہی ہے۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے ویسے آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، ہم نے گزشتہ یہ بات سیکھی کہ خدا پرست رہنما ہے، خدا پرست شخص ہے، خدا سے محبت کرتا ہے، خدا کے ساتھ چلتا ہے، وہ اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، اس کی کوالٹیز کیا ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہیں، اور ان میں ہم نے بہت سی خوبیوں کا ذکر کر لیا۔ کریکٹر ہمارے سامنے تھا جو برناباس ہے، اس کے بارے میں ہم نے دیکھا۔ آج کا ٹاپک ہے جو خدا پرست رہنما ہے، جو خدا پرست لیڈر ہے، جو خدا پرست شخص ہے، جو خدا سے محبت کرنے والا شخص ہے، وہ اپنی زندگی میں فیل بھی ہو جاتا ہے۔ فیل کیسے ہوتا ہے؟ اپنی زندگی میں فیل بھی ہو جاتا ہے، کیسے ہو جاتا ہے؟ اس کی زندگی میں فیلئر کیسے آتا ہے؟ ناکامی کیسے آتی ہے؟ ناکام کیسے ہو جاتا ہے؟ اپنی زندگی کے اندر خدا سے محبت کرتا ہے، خدا کے ساتھ چلتا ہے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ہمیں ناکام بھی نظر آتا ہے۔ اس کی کئی معاملات ہیں، تو اس پر ہم آج بات کرنے کو ہیں۔ ہماری جو آیت مقدسہ ہمارے سامنے، اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ یہ زندگی کا سر چشمہ ہے۔ یسوع نے کہا کہ جتنی باتیں دل سے نکلتی ہیں وہ زبان پر آتی ہیں، وہ انسان کو کیا کر دیتی ہیں؟ وہ ناپاک کر دیتی ہیں۔ دل کے اندر کیا ہے؟ خونریزیاں ہیں، زناکاریاں ہیں، بدگوئیاں ہیں، بدگوئیاں ہیں، اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو انسان کو کیا کرتی ہیں؟ ناپاک کرتی ہیں۔ دلوں کے سبب سے دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے۔ دل جو ہے اس کی حفاظت کے بارے میں بہت کہا گیا ہے۔ خدا نے بھی جب انسان کو بنایا ہے اس کے دل کو بڑا سیف کیا ہوا ہے، اور یہاں پر جب آپ کو چوٹ لگے بھی تو کافی طور پر آپ کا دل جو ہے وہ سیف رہتا ہے۔ جنگ کے دوران جو ہے اس کے اوپر سپر لگائی جاتی ہے تاکہ جو تیر ہے وہ کہیں دل کو چھید نہ دے، کیونکہ دل بڑا امپورٹنٹ ہے اپنی باڈی کے اندر۔ تو دل کی حفاظت کی بات کی گئی ہے کیونکہ یہ زندگی کا کیا ہے؟ یہ چشمہ ہے، زندگی کا چشمہ یہ ہے۔ اور ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ خدا پرست جو لوگ ہیں وہ فیل کیوں ہو جاتے ہیں، کیسے ہو جاتے ہیں، فیل ہونے کی وجہ کیا ہے۔ تو پہلا کریکٹر ہم دیکھیں گے، پہلا سیموئیل کا 11واں باب اس کی پہلی آئی، پہلا سیموئیل 11واں باب اس کی پہلی آئی، جلدی سے پڑھ لیجیے گا جی۔ 11 پہلا سیموئیل دوسرا سیموئیل ہے، دوسرا سیموئیل 11واں باب اور اس کی پہلی آئی جی۔ اور ایسا ہوا کہ دوسرے سال جس وقت بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، جی داؤد نے یوآب اور اس کے ساتھ اپنے خادموں جی اور سب اسرائیلیوں کو بھیجا، جی اور انہوں نے بنی عمور کو قتل کیا جی اور ربا کو جا گھیرا، جی پر داؤد یروشلم میں ہی رہا۔ داؤد یروشلم میں رہا۔ جس سال میں بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں داؤد یروشلم میں رہا، اور آگے اس کا واقعہ پڑھیں تو یہ شخص جو ہے وہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ سو رہا تھا، پلنگ پر، اس کا زیادہ ٹائم پلنگ پر گزرا، اور پلنگ پر جو ہے وہ آوارہ خیالات آگ گھیرتے ہیں۔ ایک گیت مجھے یاد آ گیا قسمت کا، وہ کہتا ہے کہ میری تنہائیوں کا خدا کا، اگر خدا ہماری تنہائیوں کا خدا ہو تو پھر ہم بہت زیادہ سیف رہتے ہیں۔ لیکن داؤد نے جب وہ تنہا ہوا تو ابلیس نے اس کو آ گھیرا، اس کے خیالوں کے اندر آ کر، اس کی سوچوں کے اندر آ کر، اس کے اندر اس قدر گناہ نے زور مارا کہ جیسا باغ عدن میں ہوا کہ ہماری اماں ہوا کے بارے میں کیا کہ عورت نے جو دیکھا کہ یہ پھل کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے، اس پھل میں سے لیا اٹھایا اور اپنے شوہر کو دیا، کیوں ان کی زندگی میں گناہ آ گیا۔ داؤد شام تک سویا رہا، پھر شام کو پلنگ سے اٹھا، پھر محل کے چھت پر چلا گیا، وہاں ٹہلتا ہوا، اس نے ادھر ادھر نظریں مارنا شروع کر دی، اپنے کام سے کام نہیں رکھا، اور پھر وہاں پر ایک بڑا خطرناک کام ہوا، دل اس کا جو ہے وہ جت گیا، اس نے اپنے دل کی حفاظت نہیں کی۔ جنگ پر جانے والا شخص، جنگجو شخص جو ہے وہ شام کے وقت پلنگ سے اٹھا اور اس نے اپنی زندگی میں وہ کر لیا جو اس سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ داؤد کے بارے میں اگر ہم زیادہ تر بات کریں تو داؤد ایک بادشاہ نظر آتا ہے،
दाऊद नबी है, दाऊद चरवाहा है, दाऊद खुदा से बड़ी मोहब्बत करने वाला शख्स है। और ये हमें नजर आता है कि जब जाती जूलियत ललकार रहा था पूरी कौम के लोगों को, सूरमाओं को, उस वक्त साउल भी उसमें था, उसके अंदर सिपहसार भी थे, उसके अंदर इसके अपने भाई भी मौजूद थे, लेकिन उनकी में से किसी को जरूरत नहीं थी कि जाते जुलूस को मार गिराते। तो दाऊद के अंदर खुदा के लिए गैरत थी, दाऊद खुदा को अपने साथ देता है, और दाऊद ने खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने जाती जूलियत का सर उसके तन से क्या कर दिया, जुदा कर दिया। ये इतना बड़ा फातिह शख्स, इतना जबरदस्त सूरमे के तौर पर, और इसके लिए इस्राएली औरतों ने ये नगमे गाए कि साउल ने तो हजारों को, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। क्या वंडरफुल बात है। लेकिन अब दाऊद क्योंकि जंग पर नहीं गया है और इससे गुनाह हो गया, ना सिर्फ गुनाह हुआ, इसके अंदर जो हवसग्रस्त नजर थी उसने गुनाह किया, वो नजर बड़ी खतरनाक है। 10 हुक्मों में से 5 हुक्म एट अ टाइम इस बंदे ने तोड़ दिए। छठा हुक्म क्या है? ज़िना न करना, 7वां चोरी न करना, 8वां खून न करना, 9वां बुराई चीज का लालच न करना, और 10वां अपने पड़ोसी की बीवी का। 5 हुक्म एट अ टाइम इस बंदे ने तोड़ दिए। इसने चोरी की, ज़िना भी किया, खून भी करवा दिया हत्या का, और किसी की बीवी भी ले ली। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि एट अ टाइम 5 हुक्म जो है 10 हुक्म में से इसलिए तोड़ दो। इतना ज्यादा मसला है जब आप फेल होते हैं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि पुलिस आपको कैसे मार गिराता है। इसलिए पहली बार जब खुदा का शख्स जो है वो फेल होता है, उस पर ज़वाल आता है, तो वो ये है कि वो अपने दिल की हिफाजत नहीं कर पाता, वो अपनी निगाह की हिफाजत नहीं कर पाता, वो अपने सोच और ख्याल, और मैं तो ये भी कहूँगा वो अपने आवाज़ पर काबू नहीं पाता, वो ज़ब्त नफ्स नहीं होता, तो वो फेल हो जाता है। दूसरी बात, अपने अख्तियार का गलत इस्तेमाल इसने किया। जब कोई शख्स नाकाम होता है, वो उसके पास जो अख्तियारात होते हैं वो उसका गलत इस्तेमाल करता है। इसने जो आपसे कहा कि तू क्या करना, तू हित्तियों को अगली सफों में लड़ने के लिए ले जाना, और फिर वहां से हट भी जाने, इसको अकेला छोड़ देना, ताकि ये जो वहां पर जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, इसमें मारा भी जाए। तो ये अख्तियारात का गलत इस्तेमाल शख्स ने किया। ना सिर्फ इसने ऐसा किया, हमें भी सोचने की जरूरत है। हमारे पास जो अख्तियारात में चीजें हों, हमारे पास अख्तियारात में जो मामलात हों, उसके बारे में हम कितने ज्यादा अलर्ट है कि मैंने अपने अख्तियार का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। ये फेलियर है। यहाँ से हम फेल होते हैं जब हम अपने अख्तियारात का या जो कुछ हमारे अख्तियार में होता है उसका गलत हम इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, हम पर सवाल आ जाते हैं। ये सवाल जो है ये इसलिए आ जाता है, इसकी बुनियाद ये है, जब कोई ऐसा शख्स करता है तो वो अपने सवाल की बुनियाद को पहली ही रख देता है। तीसरी बात कि इसने एहतसाब से अपने आप को बचाया, इसने अपने आप को इस बात से बचाया कि मैं किसी के सामने जवाब देना हूँ। आज भी बहुत सारे मामलात में लोग जवाबदेह नहीं होना चाहते, यानी उस बात की जवाबदेही नहीं करना चाहते। और मैं ये कह रहा था कि जब यीशु मसीह आएंगे तो मुकाशवा किताब में लिखा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम के मुआवजे देने के लिए अजर मेरे पास है। पूछे जाएगा काम क्या किया है, देना क्या है अजर। और अगर आप इसके लिए तफसील को देख लें तो मत्ती की इंजील के 25वें बाब में लिखी है कि एक बादशाह दूर दराज मुल्क को गया, जाने से पहले उसने अपने नौकरों को बुलाया, उनको काम दिया, एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़े दिए, एक को 1 तोड़ा दिया, और फिर चला गया। बहुत अरसे के बाद जब वो वापस आया तो उसने आकर उनसे हिसाब लिया। जिसको 5 तोड़े दिए थे उससे पूछा, तो उसने कहा कि देख बादशाह, तूने मुझे 5 तोड़े दिए थे, मैंने 5 और कमाए हैं। उसके लिए कहा गया ऐ अच्छे और दानेदार होकर शाबाश, थोड़े में दानेदार रहा, मैं तुझे बहुत सारे शहरों का क्या बनाऊंगा, मुख्तार बनाऊंगा। दूसरा शख्स आया, उससे पूछा गया, उसने कहा बादशाह तूने मुझे 2 तोड़े दिए थे, मैंने 2 और कमाए हैं।
اسے بھی کہا گیا شاباش اچھے دیندار نوکر، میں تجھے بہت سارے شہروں کا مختار بناؤں گا۔ اب جو اس کے پاس ایک تھا نا وہ یہی تھا، وہ جواب دہ نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ چاہتا نہیں تھا کہ میں کسی بات کے لیے جواب دہ ہوں، کوئی مجھ سے پوچھے، کوئی مجھ سے حساب لے، کوئی مجھے کوئی کہے کہ بھائی مجھے تو سوگی کیا کرے۔ تو اس نے کہا میں جانتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے، تو جہاں نہیں بولتا وہاں سے کاٹتا، جہاں نہیں بکھیرتا وہاں سے جمع کر دیتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں تیرے ہی الفاظ اور تیرے ہی باتوں سے تجھے جو ہے وہ مجرم ٹھہراتا ہوں، اگر تجھے معلوم تھا کہ میں سخت ہوں، میں حساب بھی دوں گا، تجھے جواب دہی کرنا ہوگی، تو پھر تجھے چاہیے تھا کہ وہ پیسہ ایسا ہوگا ہم کو دے دیتا، میں اس سے لے لیتا۔ اور پھر کہا جیسے لے جاؤ وہاں ڈال دو جہاں رونا دانتوں کا اس نے۔ تو کلام ہمیں بتاتا ہے تیسری بات میں کہ احتساب کرنا سے بچتے رہتے جواب دینے ہوتے، کسی کام کی ذمہ داری لینے نہیں، میرے نہ کام دو، پھر تم پوچھو گے میں نہیں کر سکتا، تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کے بچے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی جاتے ہیں، آپ ان کی فیسیں بھرتے ہیں، ڈیلی وہ جا رہے ہیں، لیکن جب کبھی ان کے ایگزام کی باری آئی بچے کہہ نہیں ابا اماں اسی ایگزام ہی لینے جا کے وہ سارے کالج اسکول کسی پیپر چیپر نہیں دینے، بھئی یہ جواب دہی نہیں دے سکتے، ایسا کہیں گے؟ آپ ان کے ٹیوشن رکھتے ہیں، اگر وہ کمزور ہو آپ کوشش کرتے ہیں کہ بچہ ہمارا ٹیسٹ ہو جائے منتھلی اس میں بھی پاس ہو جائے، جو سمائی 3 مہینے بعد ایگزام ہو جائے اس میں پاس ہو جائے، سنانا میں تو پکا ہی پاس ہو جائے گا ہمارا بچہ، ہم کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب بھی ہم باقی معاملات میں دیکھیں تو وہاں پر ہم چاہتے ہیں ہمیں کوئی ٹیسٹ نہ دینا پڑے، ہم سے کوئی پوچھ پاچھ نہ ہو، ہمیں کوئی جواب دہی نہ کرنی پڑے، ہم سے کوئی پوچھے نہ، تو یہ آپ کی فیلئر ہے۔ اگر کوئی آپ کی ٹیچر آپ سے سبق نہ سنے، آپ سے ٹیسٹ نہ لے، تو آپ گھر آ کے بتائیں گے مجھ سے کبھی پوچھا ہی نہیں، مجھے کبھی سبق نہیں سنا، تو پھر بعد میں پہنچ جاتے ہیں ساڑھے بچے کو سنیا کرو، انہوں ہی پوچھا کرو یہ بھی صحیح جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا۔ لیکن یہاں پر جب آپ خدا پرست ہیں تو آپ کی فیلئر ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے آپ بچتے رہتے ہیں، آنکھ بچاتے رہتے ہیں، میرے کو کام نہ دسیا جائے، میرے کو کام کیا نہ جائے، میں کو کام کرا نہ، لیکن رواں آگے سب لوگ کہ میں ہوں۔ تو احتساب سے بچنا اس کے لیے جواب دہی نہیں ہوتی، مجھ سے کوئی پوچھے نہیں۔ داؤد بھی یہی سوچ رہا تھا کہ بھائی سانو کوئی نہ پوچھے، نہ کسی نے جواب دے ہیں، اس نے کوئی بادشاہ، اس لیے اس کی زندگی میں ناکامی آئی، فیلئر ہے۔ چوتھی بات ہے، دیکھیے گا بلسرہ 3:11 باب اس کی پہلی آیت، یہاں پر سلیمان ہے۔ دیکھیں کتنی اہم بات ہے کہ دوسرے سیمبل میں ہمیں داؤد نظر آتا ہے فیر ہوتا ہوا، تو اس کا بھی 11واں باب ہے، یہاں ہمیں سلیمان نظر آتا ہے فیر ہوتا ہوا، اس کا بھی 11واں باب ہے۔ کیا بات ہے؟ ہاں جی پہلی آیت ہے۔ سلیمان بادشاہ ہاں جی فرعون کی بیٹی کے علاوہ ہاں جی بہت سی اجنبی عورتوں سے ہاں جی یعنی موابی، ہاں جی ادومی، سدانی اور ہتی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے جائیں گے۔ یہ اپنی بیوی کے علاوہ بھی جو اس کے ساتھ جس کا بیاہ ہوا تھا اجنبی عورتوں، موابی، امونی، ادومی، سدانی، ہتی عورتوں سے کیا کرنے لگ گیا؟ محبت۔ یہ خطرناک، یہ سب سے خطرناک تھا۔ سلیمان کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل دیکھ لیں کہ سلیمان کیسا شخص تھا۔ سلیمان بادشاہ ہے، نبی ہے، اور خدا کا دو بال سے صحیح طور پر خدا اس کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اس سے خدا نے کہا کہ وہاں منہ سے تو کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا خدا حکمت، دانش، عقل، فہم مجھے بخش دے، اور خدا نے اس کو دی۔ ایسی حکمت دانائی کس کے پاس نہ تھی، لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے تھے اس کی حکمت اور دانائی سننے کے لیے۔ اور یہ اس میں ایک اور خوبی بھی کہ خدا نے داؤد سے کہا کہ تو ہیکل نہیں بنا سکتا، تیرا بیٹا جو ظلم سے تیرے پیدا ہوگا وہ ہیکل بنائے گا۔ تو سلیمان نے ہیکل بھی بنائی، سلیمان دعا بھی خدا کے حضور میں کرتا، قربانی بھی قربانتا ہے۔ یہ اس کی عہد میں چار طرف امن تھا، اور یہ سپر پاور ملک کا بادشاہ تھا۔ لوگ اس کے مطیع تھے، لوگ اس کو رسہ دیتے تھے، لوگ اس کو ٹیکس دیتے تھے، لیکن آخرکار اس کے ناکام ہونے کی وجہ غور کیجیے، یہ بہت ساری عورتوں کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی سبب سے اس کی زندگی میں یہ پرابلم آئی۔ اس نے نہ صرف ایک شادی کی بلکہ شادیاں کرنا شروع کر 300 بیویاں، 700 حرمیں اس کی ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ خدا کلام کہتا ہے اس کی بیویوں نے اس کا دل زندہ خدا سے کیا کر دیا، پھیر دیا۔ اس میں بعد میں جا کے پڑھ سکتے ہیں۔
یہ ان کے دیویوں دیوتاؤں ان کے غیر معبودوں کی عبادت اور ان کی پرستش کرنے لگ گیا. اس کا دل جو ہے وہ دیوتاؤں کی طرف مائل ہو گیا, خدا کو چھوڑ دیا, اور سلیمان ان کے عشق کا دم بھرنے لگا. یہ بڑی پرابلم ہے ایک خدا پرست شخص کے ناکام ہونے کی. صرف یہی نہیں, یہ چوتھی بات ہے جو ایک خدا پرست شخص ناکام ہوتا ہے. اس کی پانچویں بات جو ہے وہ ایک اور ہے کہ دولت اور کامیابی کے پیچھے یہ شخص بھاگنے لگ گیا. پہلا سلاطین اس کا 4 باب اس کی 22 آیت 4:22. اور سلیمان کی ایک دن کی رسد یہ اور سلیمان کی ایک دن کی رسد یہ ہے 20 کور میدا ہاں جی اور 60 کور آٹا جی اور 10 موٹے موٹے بیل جی اور چرائی پر کے 20 بیل. سو آپ اس کے آگے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دن کی رسد اتنی زیادہ ہے. یہ شخص دولت اکٹھی کرنے اور کامیابی اور شہرت کے پیچھے بھاگنے لگ گیا. دنائی مل گئی, حکمت مل گئی تو دور سے سننے آ گئے. سبا کی ملکہ اس کی حکمت دنائی سننے کے لیے آ گئی, دیکھنے کے لیے آ گئی, اور وہ بڑی خوش ہوئی کہ تیرے نوکر جتنے مبارک ہیں جو ہر وقت تیری حکمت دنائی کی باتیں سنتے ہیں. یہ جیسا اس وقت کوئی دنا اور فہم دل بندہ تھا ہی نہیں. لیکن پہلی بات یہ غیر معبودوں کی طرف لوٹا, بہت ساری اجنبی عورتوں کی محبت اور ان کے عشق میں مبتلا ہو گیا, اور پھر دولت اور شہرت اور کامیابی کے پیچھے بھاگا کہ میں مشہور ہو جاؤں, میری فوٹو آ جائے جیسے آج لوگ کر رہے ہیں, میرا ٹک ٹاک بن جائے, میری ریلز بن جائیں, میرا ناچ کے آگے ہو گئے, مجھے آگے بتایا جائے, میں مشہور ہوں, مان لوگ مجھے جانتے ہوں. اور یہ بڑی بات ہے, یہ مشہور ہونے کے چکر میں غیر معبودوں کی عبادتیں پرستش بھی کرنے لگ گیا. یہ دولت کے پیچھے بھی پڑ گیا. اس نے ارد گرد کے بادشاہ کو حکم دیا کہ وہ دولت, سونا, چاندی, ہاتھی دان, ہر طرح قیمتی پتھر, سنوبر کی لکڑی, دیودار کی لکڑیاں اور بے شمار چیزیں جو ان کے ملکوں میں تھی, یہ اپنے ہاں منگواتا. لوگ اس کے مطیع تھے, یہ ان پر بادشاہی کا راج تھا. لیکن غیر معبودوں کی طرف جانے کے سبب سے, غیر معبودوں کی عبادت کرنے کے سبب سے یہ زندہ خدا کے احکام سے نکل گیا. یہ غرور میں آ گیا, یہ تکبر میں آ گیا, اور اس کے سبب سے یہ ناکام ہو گیا. اس کا بیٹا ربام جب اس کی جگہ حکومت کرنے لگا, اس نے اس ساری رسد کو ڈبل بھی کر دیا. اور ربام کے وقت میں ہم دیکھتے ہیں صرف سلیمان کے وقت یہ سپر پاور, اور اس کے بعد بادشاہ جو ہے وہ 2 حصوں میں بٹ گئے. یہ بڑی پرابلم رہی, ناکام ہونا. چھٹی بات, خدا کے احکام کو نظر انداز اس نے کر دیا. اس کے دل میں خدا کے احکام نہ رہے. خدا نے اس کی صدروں کو کیا کر دیا تھا, بانٹ دیا. اور جب آپ پہلا سلاطین 11 باب کی 11ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اور واضح نظر آتا ہے. پڑھ دیں 11 اس سبب سے خداوند نے سلیمان کو کہا, کیونکہ تجھ سے یہ فعل ہوا اور تو نے میرے عہد اور میرے آئین کو جن کا میں نے تجھے حکم دیا نہیں مانا, اس لیے میں سلطنت کو ضرور تجھ سے چھین کر تیرے خادم کو دے دوں گا, تیرے خادم کو دے دوں گا. انہاں کو سلطنت کو تمہاری سمجھ. یہ بھی داؤد بھی پہلے سول کا کیا تھا, خادم تھا. خدا نے اتنی بڑی مہربانی کی, سول کا یہ بھی خادم تھا, خدا نے بادشاہی سے لے کر اس کو دی. اب جب اس نے تابعداری نہیں کی ہے سلیمان نے, تو اب خدا کہہ رہا ہے کہ میں بادشاہی اس سے بھی چھین لوں گا, اور کس کو دے دوں گا, میرے خادم کو دے دوں گا. ایک خدا پرست شخص, دنا شخص کیسے ناکام ہوتا ہے, وہ کیسے بنیاد رکھتا ہے اپنے زوال کی, اپنے ناکام ہونے کی بنیاد کیسے وہ رکھتا ہے. سلیمان کا دل, اس نے اپنے دل کی حفاظت نہیں کی, اس نے خدا کی فرمان برداری نہیں کی, اس نے خدا کے احکام پر نظر نہیں رکھی. وہ خدا کے احکام اور آئین سے اس کا دل جو ہے وہ کیا ہوا, وہ پھر گیا اور وہ اس سے منحرف ہو گیا. ایک اور تیسری شخصیت بھی ہے, قضات کی کتاب کے 15ویں باب میں پڑھ سکتے ہیں, وہ ہے سمسون. قضات کی کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کا جو دور ہے وہ تاریکی کا دور ہے.
قضاء کی کتاب میں جو اسرائیل کا ٹائم پیریڈ ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں ہمیں تاریکی نظر آتی ہے، وہ اس وقت میں زوال پذیر ہے۔ تو خدا کا کلام بتاتا ہے کہ سمسون کیسا شخص ہے، اس کی ذات کوالٹی نہیں تھی، ابھی یہ پیدا نہیں ہوا، فرشتہ نے آ کر اس کو کیا کہا کہ تو یہ جو تیرا بیٹا پیدا ہوگا یہ تیرے رحم ہی سے خدا کا نزیر ہوگا، تو نے کوئی میں نشہ و چیز نہیں پینی ہے۔ جب یہ اس کی پیدائش ہو گئی اور واقعی اس کے اندر زور تھا، فوجوں جتنا زور، لشکروں جتنا زور، قوت، ایک زبردست شخص، گدھے کے چمڑے کی ایک ہڈی سے 1000 بندہ مار دیا، 300 لومڑیاں پکڑی، ان کے دمیں باندھ ان کے اوپر مشرق باندھ دی اور پوری فصل کو جلا دیا، جہاں ایک لومڑی پکڑنا مشکل ہے، اتنی سپیڈ سے وہ بھاگتی ہے، اتنا زوراور۔ لیکن اس شخص کے اندر لاپرواہی اور غرور نے اس کو ناکام کر دیا۔ بعض دفعہ ہم لاپرواہی کو عام سمجھتے ہیں۔ یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے صحیفہ میں کہ جو خدا کا کام لاپرواہی سے کرتا ہے اور اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھتا ہے وہ ملعون ہے۔ لاپرواہی، یسوع نے بھی لاپرواہی کے بارے میں بتایا جب وہ بتا رہا تھا کہ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی میں ان کو بلایا اور بلائے وہ اس سے کہا کہ آئیں شادی میں شریک ہوں، تو کلام میں لکھا ہے کہ ان میں سے بے شمار جو ہے وہ لاپرواہی کر کے چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنے مکان کو، کوئی کہیں کو کہیں گئی۔ آج بھی بہت سے لوگ لاپرواہی کرتے ہیں خدا کے بارے میں۔ جو لوگ خدا پرست ہیں اور وہ لاپرواہی کرتے ہیں وہ ناکام ہونے شروع ہو گئے، انہوں نے بنیاد رکھ دی ہے ناکامی کی، اپنے زوال کی نہیں رکھ دی ہے، کیونکہ وہ جو کام ان کے سپرد ہے اس کو دیانتداری کے ساتھ، اس کو پوری قوت کے ساتھ فرسٹ ٹائم میں نہیں کرتے ہیں، پارٹ ٹائم میں، ٹائم میں کہتا ہے۔ میں کل بات کر رہا تھا، میں کہ ہمارے ہاں عجیب سی روٹین ہے کہ چرچ آنے کے لیے ہم کہتے ہیں وہ جی ٹائم نہیں لگا، اچھا جی ٹائم ہوا ہے تو میں چرچ آ جاؤں گے، تو مراد کیا ہے کہ چرچ کو ہم پارٹ ٹائم رکھتے ہیں، ویلے ٹائم، جو ہویا ٹائم جو آگے نہ آئے تو نہیں آئی، جب پوچھے کسی سے آپ عبادت میں نہیں آئے، سر آپ عبادت میں نہیں آئے، بس ٹائم ہی لگا، بس بیزی سا تھوڑے تھے، کوئی کہتے کہ شادی کی بیزی سا، کوئی کہتا کام کی بیزی سا، کوئی کہتا کوئی مہمان آ گئے باقی چرچ میں آئے، یعنی ہم چرچ کو پڑھنے درجے پر رکھتے ہیں، ٹائم لگا کہ آگے نہ لگا نہ سمجھ، تو لاپرواہی ہے، خدا کے بارے میں لاپرواہی کرنا آپ کی کامیابی نہیں ہے، خدا کے بارے میں لاپرواہ ہونا یہ آپ اپنے زوال اور اپنی ناکامی کی خود بنیاد نکالتے ہیں، خود اینٹ رکھتے ہیں۔ سمسون ایسے شخص، زور تھا، قوت تھی، لیکن لاپرواہ شخص اور غرور بھی اس کے اندر تھا، یہ کبھی بھی اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں چلا، قاضی بھی تھا لیکن کبھی بھی ان کے ساتھ صلاح مشورہ نہیں کیا، بس اپنی طاقت، میرے پاس طاقت ہے، میں کر سکتا ہوں، اکیلا ہی کافی ہوں، فاٹک اکھاڑ دیتا تھا، اور اس کا قوت اس کے اندر تھی، لیکن اس کے اندر پرابلم بھی تھی، وہ اپنی ذاتی اس کی قوت کو اپنی ذاتی کاموں کے لیے بھی استعمال کر رہا، جو قوت اس کے اندر خدا کی تھی اس کو اپنی ذاتی کاموں کے لیے بھی یوز کرتا اور بھروسہ کرنے لگا اپنے آپ پر کہ میں کرتا ہوں۔ جب دلیلہ سے کہا کہ فلسطینی تجھ پر چڑھ آئے تو اس نے جس سے وہ باندھا ہوا تھا نئی رسیوں سے، اس نے ان کو ایسے توڑ دیا جیسے عام ہے، لیکن غور کریں یہ قوت اسے خدا کی طرف سے ملی ہوئی تھی، لیکن اس نے اپنے غرور میں، لاپرواہی میں اس کو جو وہ ضائع کیا، پور مینجمنٹ، اور پھر نہ صرف یہ کام تھا کہ پور اس کی ججمنٹ بھی تھی، وہ چیزوں کو جج نہیں کرتا تھا، ماں باپ کا بھی نافرمان تھا، ہے خدا پرست پر ماں باپ کا نافرمان، کیسے؟ جب وہ کہتا مجھے یہ لڑکی پسند آئی ہے تو اس کے والد نے کہا کہ تو اپنی قوم کی لڑکیوں میں سے کوئی پسند کر، وہاں تیری شادی کی جائے گی، لیکن اس نے والدین کی بات نہیں مانی اور آخرکار وہ ناکام ہوا۔ لاپرواہ شخص، غرور کرنے والا شخص، والدین کا نافرمان شخص، اور ہے تو خدا پرست، خدا کی قوت اس میں تھی، طاقت اس میں تھی، پہلے وہ خدا کو اپنی قوت کا منبع جانتا تھا، لیکن پھر تکبر اور غرور میں بار بار جب وہ دلیلہ سے کو آزما رہی تھی تو وہ بار بار اپنی قوت پر بھروسہ کر رہا تھا، پھر اٹ اے ٹائم ایسا ہوا اسے معلوم نہ ہوا کہ خدا کا اس سے کیا ہو گیا ہے، اس سے جدا ہو گیا ہے، وہ بھول گیا اس بات کو۔ ضبط نفس اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے، جب کبھی ایسا معاملہ ہو، ہم خدا پرست ہیں، ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں،
تو ضبط نفس اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے، درست چیزوں کا انتخاب کرنا۔ خدا پرست لوگ ہیں، ججمنٹ ہماری صحیح ہونی چاہیے، پرکھ ہماری ٹھیک ہونی چاہیے، ہم دیکھیں ہم کس طرف کو جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، ہماری ناکامی کی وجہ کیا، کون سی چیزیں ہمارے اندر بڑھ رہی ہیں اور کون سی چیزیں کم ہو رہی ہیں۔ ہم سے اچھا تو کسان ہے، وہ اکثر اپنے کھیتوں کی طرف جاتا ہے، فصلوں کی طرف نظر مارنے جاتا ہے، صبح میں چل دے، دوپہر میں چل دے، شام میں جاتا ہے وہ، اور وہاں پر اسے اگر اس کے بیج یا اس کی فصل سے کوئی دوسری چیزیں بڑھتی ہوئی نظر آئیں جو اس کے فصل کے پودوں سے اونچی ہو رہی ہیں، ان کو دبا رہی ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، ان کو کیا کرتا ہے، سب سے پہلے تلف کرتا ہے، نکالتا ہے۔ وہ اگلے دن ہی نوکروں کو کیا دیتا کہ سب سے پہلے ان جڑی بوٹیوں کو نکالے، اس گھاس پھوس کو نکالے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں بڑھنے دیتے ہیں جو ہیں تو جڑی بوٹیاں جو ہمارے اصل بیج کو دبا رہی ہوتی ہیں۔ یسوع نے اس کے بارے میں کہا وہ جھاڑیاں بڑھ کر بیج کو دبا دیتی ہیں۔ اپنی اندر اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ضبط نفس ہونا چاہیے، نظم و ضبط ہونا چاہیے، اور پور مینجمنٹ ہونی چاہیے، ججمنٹ ہماری ٹھیک ہونی چاہیے، ہم چیزوں کو پرکھ سکیں، دیکھ سکیں اور پھر اس کے مطابق ہم فیصلہ کر سکیں۔ دوسری چیزوں کا انتخاب ہم نے کرنا ہے، اپنے معاملات کے اندر خدا پر بھروسہ کرنا ہے، اپنے علم پر، اپنی طاقت پر، اپنی دولت پر بھروسہ نہیں کرنا ہے بلکہ خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ آخری والا پڑھیں گے، پہلا کرنتیوں 10واں باب اس کے بارے میں ہے، پہلا کرنتیوں 10:12۔ جی بس جو کوئی اپنے آپ کو قائم قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے، گر نہ پڑے، اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے۔ ہمیں غور کرنی ہے، جو اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ سانو کوئی نہیں ہو سکتا۔ داؤد سمجھتا تو کوئی نہیں ہوتا، ایویں جا کے مار دیا۔ سلیمان سمجھتا کوئی نہیں ہوتا، ایویں جا کے دیوے بالے۔ سمسون نہیں سمجھ آتا کہ پہلی قدر میں اپنے آپ کو جھٹ دوں گا، لیکن اسے معلوم نہ ہوا کہ خدا کا روح سے جڑا ہوگا۔ جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے کیا کرے، خبردار، الرٹ کر رہا ہے، خبردار ہے، جو کام آپ کے سپورٹ ہے اس پہ دھیاندار ہوں، جو کام آپ کرتے ہیں لاپرواہی کے ساتھ نہ کریں، جواب دہ ہوں۔ اب سمجھے کہ میں نے کسی کو بتانا ہے یہ کام ہوا کہ نہیں ہوا، پھر آپ ناکام نہیں ہوگے۔ لیکن اگر آپ یہ کچھ نہیں کرتے ہیں آپ فیل ہیں۔ خبردار ہے کہ کہیں وہ گر نہ پڑے۔ سلیمان گر گیا، داؤد گر گیا اور سمسون بھی گر گیا۔ یہ زبردست لوگ تھے۔ داؤد بادشاہ تھے نا، سلیمان تھے ہارگے قاضی، سمسون پہلوان تھے۔ کنٹیاں دی باڑ گڑوں دامن بچائی جائے، مکتی دی راہ ہوتے قدم بدھائی جائے۔ ڈوٹی پہ لانگے جا مسافرہ سنبھال کے، پہنچنا صلیب اساں لکھاں تو اچھال جائے۔ تو ہمیں غور کرنی ہے، اتنے زبردست علماء جو ہیں وہ ناکام ہو، خدا پرست ہے۔ مجھے کیا کرنا ہے، میری زندگی میں فیلئر کیسے آ سکتا ہے، میں ناکام کیسے ہو سکتا ہوں، مجھے لڑ کرنا ہے۔ خدا اسلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ دعا کیجیے، آگے بڑھ کیجیے، دعا کیجیے۔ شکر گزاری